بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر یہ ہماری 7ویں ویڈیو ہے۔ اگر اس سے پہلے 6 ویڈیو آپ دوستوں نے نہیں دیکھی ہے تو ان ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال کر وہ ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ہم اپنی 7ویں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالی نے قبول کی اور ان لوگوں کو معاف کر دیا اور دوبارہ زندہ کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، پھر ہم نے تمہارے موت کے بعد تم کو اٹھا لیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قرآن پاک نے حیات بعد الموت کا عام قانون تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیاوی موت کے بعد عالم آخرت ہی کے لیے دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن قانون خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی حکمت کے پیش نظر اللہ پاک اس دنیا میں مردے کو زندہ بخش دیا کرتے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی معجزانہ زندگی میں خود قرآن شہادت کے مطابق اس حقیقت کا کئی بار ظہور ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیات میں بھی قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے نمائندوں کی موت اور ہلاکت کے بعد ان کے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ بے شبہ یہ صورت پیش آئی کہ ان کے نامعقول اور گستاخانہ اصرار پر رجفتہ کے عذاب نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا پر اللہ کی وسیع رحمت نے ترس کھا کر ان کو سوختہ جان انسانوں کو دوبارہ زندگی بخش دی تاکہ یہ شکر گزار ہو اور آئندہ اس قسم کی بے جا ضد کو کام میں نہ لائے اور اللہ کے سچے فرمانبردار بن جائے۔ جب یہ 70 افراد دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق ہے، بلا شبہ اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن اس شہادت میں اپنی طرف سے کچھ اور بھی ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو کسی قانون پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو تو مانو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ آخر چارہ ناچار ان کو ماننا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ گرنا چاہتا ہے تو پوری سجدے میں بائیں رخ گر پڑے اور سیدھے آنکھ کی کنکیوں سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی یہود سجدہ کرتے ہیں تو اپنے بائیں رخ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جو رفع عذاب کی یادگار ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اپنے پروں پر اٹھا کر لا اور قد آدم کے فاصلے پر سے بنی اسرائیل کے سروں پر کھڑا کر دے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لشکر گاہ کا طویل عرصہ ایک فرسنگ تھا اور یہ پہاڑ بھی اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام طور سینا سے کوچ کر کے ایلم آ گئے اور پھر ایلم سے خروج کیا۔ دوسری ماہ کی 15 تاریخ سن کے بیابان میں آئے اور اس میں من سلوہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من سلوہ اتارا، کاؤ سترہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ بنی اسرائیل جب دریائے کلزم کو عبور کر کے میدان میں آئے تو وہاں گرمی کی بڑی شدت تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے بادلوں کا سایہ بنا کر ان کو دھوپ کی شدت سے بچا لیا۔ اس طرح ان کے احکام کا بندوبست کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا۔ من سے ترجبین کہتے ہیں، اور یہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک برف کی طرح برستی ہے، اور یہ لوگ چادروں اور کپڑوں میں جمع کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی 4 سیر کے مقدار میں جمع کر لیا کرتا تھا اور اس کو تمام دن قند و شکر کی طرح کھایا کرتے تھے۔
یہ 6 روز تک برابر برستے اور جمعے کے دن 2 دنوں کے برابر برستے اور ہفتے کے دن بالکل نہ برستے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرما دیا تھا کہ ہفتے کے دن کے لیے جمعے کے دن ذخیرہ کر لیا کرو، لیکن ایک دن سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرنا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب بخارات اور دھواں آپس میں مل کر زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اگر دھوپ لطیف اور صاف ہو اور رطوبت غالب ہو اور حرارت میں اعتدال کے ساتھ تاثیر کرے تو اس میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے اور برف کی طرح لوٹ کر زمین پر گرتی ہے۔ اس کو ترجبین کہتے ہیں۔ سلوہ یہ ایک جانور کا نام ہے، اس کو ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر کاری دریاؤں کے گرد زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کو بیچنے کا یہ طریقہ تھا کہ غروب آفتاب کے وقت جنوب کی ہوائیں ان پر مسلط کر دی جاتی، ہزاروں کی تعداد میں دریا کے کنارے بنی اسرائیل کے لشکر میں لا ڈالتی، اور یہ لوگ ان جانوروں کو ہاتھ اور چادر اور لکڑیوں وغیرہ سے شکار کر کے ذبح کرتے، اور ہر شخص اپنے اور اپنے بال بچوں کی کفالت کی مقدار ان کو پکڑ لیتے۔ ذخیرہ کرنے کا حکم نہ تھا، صرف جمعے کے دن اجازت تھی کہ ہفتے کے دن کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہو، لیکن ان میں بعض طبی لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گوشت میں بدبو پیدا ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ اس سے قبل کسی زمانے میں بھی ذخیرہ کرنے سے گوشت بدبودار اور گندا نہ ہوتا تھا، بنی اسرائیل کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوا۔ تفسیر عزیزی اور معرف القرآن میں ہے کہ سلوہ بٹیروں کو کہتے ہیں۔ یہ بٹیر ان کے پاس جمع ہو جاتے اور ان سے بھاگتے نہ تھے، یہ ان کو پکڑ کر ذبح کر کے کھاتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر ہماری 7ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھے گا اور ہم اور بھی محنت سے کام کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔